پی آئی اے نے 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن کا اعلان کر دیا۔ پی آئی اے اربعین کے لیے پاکستان سے نجف روانگی کے لیے خصوصی پروازیں 8 اگست سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ نجف سے پاکستان واپسی کی پروازیں 18 اگست تا 23 اگست تک چلیں گی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔ ان تعلقات کو چین کے ساتھ دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ چلتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ موجودہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دورہ افغانستان کے دوران تمام امور پر بات کی۔ افغانستان سے کہا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہم افغانستان کے خیر خواہ ہیں، ان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ بھارت کی بلوچستان خیبر پختونخوا میں پراکسی وار جاری ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح ملی، ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے پاکستان کا وقار مزید بلند ہوا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی لاہور میں پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکی صدر نے بھی 5 جہاز گرائے جانے کا اعتراف کیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم کا اتحاد مثالی تھا۔ کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کی بلوچستان کے مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء کو بلوچستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی، صوبے کی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان سے سوالات کیے۔ کور کمانڈر بلوچستان نے تمام سوالات کے مدلل اور تفصیلی جوابات دیے۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان کے جوابات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ لائیو اسٹاک سے متعلق آڈٹ رپورٹ میں 80 گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پشاور سے رپورٹ کے مطابق 200 سے زائد سرکاری گاڑیاں منصوبے کے لیے خریدی گئی تھیں۔ آڈٹ کے دوران 80 گاڑیوں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ محکمہ ایکسائز کا کہنا ہے 80 سے زائد گاڑیاں ڈی جی لائیو اسٹاک کے نام رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹریشن کے باوجود غائب گاڑیاں فیلڈ یا دفاتر میں موجود نہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں غائب گاڑیوں کا سراغ لگانے اور کارروائی کی سفارش۔ غیرت کے نام پر قتل سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ جو معاشرہ اس سے چشم پوشی کرتا ہے وہ بھی غیرت سے عاری ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف پھٹ پڑے، کہا ایسے واقعات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ ریاستی ادارے اس ظلم کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کریں۔ قانون کی بالادستی اور انصاف کی فوری فراہمی اس لعنت کو روکنے کا واحد راستہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے آئی جی میجر جنرل عابد مظہر نے افسران کا تعارف کرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ آئی جی ایف سی میجر جنرل عابد مظہر نے فورس کی تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو چکا۔ دوسرے مرحلے میں صنعتی تعاون، زراعت، آئی ٹی اور سماجی ترقی پر توجہ مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سے چینی سفیر کی ملاقات، کہا گوادر کی ترقی اور اقتصادی زونز کی تعمیر اہم ترجیح ہے۔ آئندہ ہونے والے جی سی سی میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ سی پیک کو وسطی ایشیا سے جوڑنا خطے میں ایک اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہوگا۔ کھیلوں کے میدان میں ملک کا نام روشن کرنے والے ہیروز کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھلاڑیوں کے لیے انعامی رقم میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے ایتھلیٹس کو 3 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ سلور میڈل جیتنے والوں کے لیے 2 کروڑ اور برونز میڈل حاصل کرنے والوں کو 1 کروڑ روپے مقرر۔ ونٹر اولمپکس اور ایشین گیمز میں گولڈ میڈلسٹ کو بھی 1 کروڑ روپے انعام ملے گا۔ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل پر 1 کروڑ، سلور پر 70 لاکھ اور برونز پر 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسپیشل اولمپک، ورلڈ گیمز، بلائنڈ اور ڈیف اسپورٹس کے لیے بھی انعامی رقم مختص۔
اسلام آباد کے تھانہ سنجانی کی حدود سے گدھے کا گوشت ملنے کے معاملے پر مزید پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق سلاٹر ہاؤس میں گدھے ذبح کر کے گوشت کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا تھا۔ گدھے کا گوشت اور کھالیں بیرون ملک سپلائی کی جاتی تھیں۔ گدھے ذبح کرنے کے لیے بیرون ملک سے قصائی بلایا گیا۔ گدھے کے گوشت کے لیے سلاٹر ہاؤس چلانے والے 2 غیر ملکی گرفتار ہیں۔ گدھوں کے گوشت کی مقامی مارکیٹوں میں سپلائی کے شواہد نہیں ملے۔ پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ عالمی بینک اور دیگر ممالک کا پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام کامیابی سے جاری ہے، چند اضلاع میں صفائی سے متعلق شکایات کا ازالہ کریں گے۔ وفاقی وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کی منصورہ میں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ اور سیکریٹری جنرل امیر العظیم سے ملاقات۔ کوئٹہ سے آنے والے لانگ مارچ کے روٹ اور سیکیورٹی انتظامات پر اتفاق ہو گیا۔ لانگ مارچ کے شرکاء مظفر گڑھ سے ہوتے ہوئے ملتان اور لاہور پہنچیں گے۔ طلعت چودھری کی یقین دہانی، کہا شرکاء کو ملتان اور لاہور تک سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی کمیٹی حق 2 بلوچستان کے منتظمین سے بات چیت کرے گی۔ لاہور پہنچنے کے بعد اسلام آباد جانے سے متعلق مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ عالمی بینک کے وفد کا یلو لائن BRT منصوبے کے سائٹ آفس اور جام صادق پل کے قریب تعمیراتی کام کا دورہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی وفد کو منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ۔ یلو لائن BRT منصوبے کی افادیت، اہمیت اور پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ شرجیل میمن نے کہا یلو لائن BRT کراچی کا ایک اسٹریٹجک اور ویژنری منصوبہ ہے۔ منصوبہ شارع نور جہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈی تک محیط ہوگا۔ روزانہ لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ وفد کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر بھی دلچسپی کا اظہار، حکومت سندھ کے اقدامات کو مثبت قرار دیا۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، پاکستان کو چلانا ہے تو کراچی کو چلانا ہوگا۔ MKM رہنما فاروق ستار کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں شہر قائد میں ٹریفک پولیس بھتہ لے رہی ہے، کون سا ادارہ بچا ہے جو کرپشن جیسی علت سے بچا ہے؟ شہر میں عوام کے ساتھ ستیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ انتظامی مسئلے کی مکمل ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ میئر کراچی کہتے ہیں ٹاؤنز میری ذمہ داری نہیں، کیا چند گلیاں چند پارکس ہی تمہاری ذمہ داری ہے؟ یہاں ڈمپرز اور کنٹینرز لوگوں کو ماریں، تمہیں پرواہ نہیں؟ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل کل سے شروع ہوگا۔ PDMA پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال، گجرات، گجراوالا اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسیں گے۔ بارشوں کی وجہ سے مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، کچے اور خستہ حال مکانات کو نقصان پہنچنے کا امکان۔ PDMA نے پنجاب میں تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ بابو سر میں لینڈ سلائڈنگ میں لاپتہ ہونے والی ایک اور خاتون کی لاش برآمد ہو گئی۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی تلاش کے لیے سراغ رساں کتوں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاش۔ پاک فوج اور دیگر اداروں کی معاونت سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مزید تیز ہو گیا۔ متاثرہ علاقے گانجے کے پسماندہ گاؤں کندوز میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث ہر طرف تباہی۔ بابو سر سے جلکھڈ روڈ کی بحالی کا کام بھی جاری۔ 26 جون سے اب تک بارشوں سے مختلف واقعات میں 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہوئے۔ NDMA نے ملک بھر میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ مختلف واقعات میں 22 افراد زخمی ہوئے۔ اموات سیلابی ریلوں میں ڈوبنے اور گھروں کی چھتیں گرنے کے باعث ہوئی۔ سانحہ سوات انکوائری رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کے معاملے پر محکمہ داخلہ نے IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کو خط لکھ دیا۔ لکھا سوات انکوائری رپورٹ میں سفارشات پر منوعاً عمل درآمد کیا جائے۔ سوات پولیس کی غفلت اور دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے کی انکوائری کی جائے۔ متعلقہ افسران کے خلاف 60 دن میں کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ 30 دن میں قانون و ضوابط میں خامیاں دور کر کے نیا نظام لانے کا مطالبہ۔ دریا کے کنارے عمارتوں اور سیفٹی کے لیے نیا ریگولیٹری فریم ورک 30 دن میں نافذ کرنے کی بھی ہدایت۔
پاک فوج کے عظیم سپوت اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے شہید کیپٹن محمد سرور کا 77واں یوم شہادت آج قومی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ISPR کا کیپٹن سرور شہید کی جرأت اور شجاعت کو خراج تحسین۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران آزاد کشمیر میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مادر وطن کے دفاع میں ان کی بے مثال بہادری اور قربانی نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پیغام میں کہا، آج کے دن کشمیر کی پہلی جنگ میں کیپٹن محمد سرور شہید نے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرأت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، قوم کے بہادر سپوت نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، کیپٹن سرور شہید نے میدان جنگ میں بہادری، شجاعت اور جرأت کی روشن مثال قائم کی۔ حکومت پنجاب کا سرگودا ڈویژن میں الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ۔ سیکریٹری RTA کے مطابق پہلے مرحلے میں سرگودا میں 48، خوشاب میں 12، میاں والی اور بھکر میں 6 بسیں چلیں گی۔ 14 اگست سے جدید الیکٹرک گرین بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ گرین بس سروس بوڑھے، خصوصی افراد اور طلبہ کے لیے مفت ہوگی۔